یہ کہانی محبت، ناشکری اور وقت کے انصاف کی ہے۔ ایک ماں جس نے اپنی پوری زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دی، لیکن جب اس کی اپنی ضرورت کا وقت آیا تو اپنوں نے ہی اسے ٹھکرا دیا۔ مگر قدرت کے اصول کبھی نہیں بدلتے۔ ماں کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے ہی آسمان پر فیصلہ ہو چکا تھا۔ بغداد کے ایک پرانے سے گاؤں میں، جہاں زبیرہ بیگم اپنے شوہر اور 2 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی، ان کی زندگی سادگی اور محبت سے بھرپور تھی۔ وہ اپنے شوہر رحمت علی کے ساتھ مل کر محنت مزدوری کرتی، لیکن جو بھی کماتی اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور غریبوں میں بانٹ دیتی۔ ایک دن محلے میں ایک یتیم بچہ بھوک سے بے حال مسجد کے دروازے پر بیٹھا رو رہا تھا۔ لوگ آ جا رہے تھے مگر کسی نے اس پر دھیان نہ دیا۔ زہرا بیگم نے جب اسے دیکھا تو تڑپ اٹھی۔ وہ فوراً اس کے پاس گئی، اسے گلے لگایا اور اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ اس کا نام سلیمان تھا اور وہ چند سال کا معصوم بچہ تھا جس کے والدین ایک حادثے میں چل بسے تھے۔ زہرا بیگم نے سلیمان کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا، اس کے لیے نئے کپڑے بنوائے، اسے پڑھنے بھیجا اور ہمیشہ اس کی مدد کی۔ وہ کہتی تھی، بیٹا جو دوسروں کے لیے اچھا کرے گا اس کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ محلے میں کسی کے گھر چولہا نہ جلتا تو وہ چپکے سے کھانا بھجوا دیتی۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو وہ اپنے پیسوں سے دوا خرید دیتی۔ ان کے شوہر اکثر کہتے، زہرا اپنی حالت بھی تو دیکھو، اگر ہم سب کو دے دیں گے تو اپنے بچوں کے لیے کیا بچے گا؟ مگر زہرا بیگم ہنس کر جواب دیتی، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں، جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں وہ کئی گنا ہو کر واپس آتا ہے۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ زہرا بیگم کی زندگی اس وقت پلٹ گئی جب ان کے شوہر ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ گھر کا واحد سہارا چلا گیا۔ احمد اور فہد ابھی کم عمر تھے اور زندگی بے رحمی سے زہرا بیگم کا امتحان لینے کے لیے تیار تھی۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ صبح سویرے اٹھ کر گھروں میں کام کرتی، کپڑے سی کر پیسے کماتی اور رات کو تھکے ہارے اپنے بیٹوں کے لیے کھانا بناتی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کسی کے محتاج نہ ہوں، اچھی تعلیم حاصل کریں اور عزت دار زندگی گزاریں۔ وقت گزرتا گیا، احمد اور فہد بڑے ہو گئے اور شہر جا کر نوکریاں کرنے لگے۔ زہرا بیگم کو یقین تھا کہ اب ان کے دن بدلنے والے ہیں، مگر قسمت کی آنکھوں میں کچھ اور ہی کہانی تھی۔ چند سال بعد احمد اور فہد واپس آئے، مگر ان کے چہرے وہ نہیں رہے تھے جو پہلے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ماں سے ملنے کی خوشی میں ہوتی ہے۔ ان کے انداز بدل چکے تھے، بات کرنے کا لہجہ بدل چکا تھا۔ ایک رات کھانے کے دوران احمد نے کہا، ماں اب ہمیں اپنی زندگی جینے دو، اب ہم تمہاری مزید ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ زہرا بیگم کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ کیا تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہو؟ فہد نے سنجیدگی سے کہا، ہم نے اپنا حصہ پورا کر لیا، اب تمہیں خود دیکھنا ہوگا کہ تمہاری زندگی کیسے چلے گی۔ زہرا بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے انہیں دیکھا۔ یہ وہی بیٹے تھے جن کے لیے انہوں نے اپنی جوانی قربان کر دی تھی۔ اس رات وہ اپنے بستر پر بیٹھی اور اپنی قسمت پر رو پڑی۔ زہرا بیگم کو ایک پرانے خستہ حال مکان میں چھوڑ دیا گیا۔ وہاں نہ کوئی بات کرنے والا تھا، نہ کوئی دیکھنے والا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، دوائی کے پیسے بھی نہیں تھے۔ ایک دن جب بھوک ناقابل برداشت ہو گئی، وہ دروازے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ان کی نظریں گلی میں کسی سناشا چہرے کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر کوئی نہیں آیا۔ جب احمد اور فہد نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا تو زہرا بیگم کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ پہلے بھی آزمائشوں سے گزر رہی تھی، مگر اب جو وقت آیا تھا وہ ان کی برداشت سے باہر تھا۔ دن بدن ان کی صحت بگڑنے لگی، ان کا جسم کمزور ہو رہا تھا، ہڈیاں نمایاں ہونے لگی تھیں، مگر پھر بھی وہ ہر روز خود کو تسلی دیتی، میرے بچے مصروف ہوں گے، وہ ایک دن ضرور آئیں گے۔ مگر دن، مہینے
اور پھر سال گزر گئے مگر بیٹے نہ آئے۔ ایک رات تیز آندھی چل رہی تھی، باہر بجلی کڑک رہی تھی، جیسے آسمان بھی زہرا بیگم کے دکھ پر ماتم کر رہا ہو۔ وہ اکیلی اپنے ٹوٹے ہوئے بستر پر لیٹی تھی، ان کا بدن بخار سے کانپ رہا تھا۔ ان کے پاس دوا خریدنے کے پیسے نہیں تھے اور نہ ہی کوئی ایسا تھا جو انہیں دوا لا کر دیتا۔ کیا ماں کی محبت کا یہی صلہ ہوتا ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائیں اور اپنی دھندلی آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھا جیسے کوئی معجزہ ہونے والا ہو۔ ایک دن جب بھوک ناقابل برداشت ہو گئی تو وہ دروازے پر جا کر بیٹھ گئیں۔ ان کی نظریں گلی میں کسی سناشا چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی مگر کوئی نہیں آیا۔ اچانک باہر سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، دروازہ ہلکا سا کھلا اور کسی نے آہستہ سے ان کا نام پکارا، ماں جی۔ زہرا بیگم کو لگا شاید ان کا ذہن دھوکہ دے رہا ہے، مگر وہ آواز کسی خواب کی طرح نہیں تھی، وہ حقیقت تھی۔ دروازے کے سامنے ایک لمبا خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جو مہنگے لباس میں تھا مگر آنکھوں میں بے بسی اور محبت کے ملے جلے جذبات تھے۔ ماں جی آپ یہاں؟ زہرا بیگم نے کمزور آنکھوں سے اس کے چہرے کو پہچاننے کی کوشش کی۔ اچانک یادوں کا دروازہ کھلا اور وہ ماضی میں چلی گئی۔ وہی چھوٹا سا سلیمان جو یتیم تھا، جو ان کے دروازے پر بھوکا کھڑا ہوتا تھا، جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا، جسے انہوں نے پیار دیا تھا جب دنیا نے اسے ٹھکرا دیا۔ سلیمان کی آواز کپکپا رہی تھی۔ سلیمان تیزی سے آگے بڑھا، ان کے ہاتھ تھام لیے اور روتے ہوئے کہا، ماں میں اتنے سال کہاں تھا مجھے خود نہیں پتا، مگر جب اللہ نے مجھے سب کچھ دیا تو میرا دل کسی چیز میں نہیں لگا۔ مجھے لگتا تھا کہ کچھ کھو گیا ہے۔ پھر ایک دن مجھے کسی نے بتایا کہ وہ عظیم ہستی جنہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا وہ اکیلی اور بے سہارا ہے، تو میں فوراً چلا آیا۔ زہرا بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کے اپنے بیٹے انہیں چھوڑ گئے تھے مگر ایک غیر نے انہیں ماں کا درجہ دے دیا تھا۔ سلیمان نے آہستہ سے ان کے کانپتے ہاتھوں کو تھاما اور کہا، ماں آج کے بعد آپ اکیلی نہیں ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں اور میں آپ کو آپ کا حق دلا کر ہی رہوں گا۔ زہرا بیگم کی زندگی ایک بار پھر بدلنے والی تھی مگر وقت ابھی مکمل انصاف کرنا چاہتا تھا۔ چند دن بعد سلیمان نے انہیں اپنے ساتھ شہر لے جانے کا فیصلہ کیا مگر جانے سے پہلے وہ ایک جگہ جانا چاہتا تھا، احمد اور فہد کے پاس۔ جب وہ وہاں پہنچا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ جو احمد اور فہد کل تک دولت کے نشے میں چور تھے، وہ آج سڑک پر بیٹھے رو رہے تھے۔ ان کا کاروبار ختم ہو چکا تھا، ان پر قرض چڑھ چکا تھا اور انہیں گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ جب احمد نے سلیمان کو دیکھا تو وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، بھائی ہمیں بچا لو، ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، ہم نے ماں کی بے قدری کی مگر اب ہم برباد ہو چکے ہیں۔ سلیمان نے ایک گہری سانس لی، تم جانتے ہو کہ جب میں چھوٹا تھا تمہاری ماں نے مجھے بھوکا نہیں سونے دیا تھا، جب مجھے دنیا نے ٹھکرا دیا تو ماں نے مجھے اپنا بیٹا بنایا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے انہیں ہی تنہا چھوڑ دیا۔ احمد اور فہد نے شرمندگی سے سر جھکا لیے۔ سلمان نے آگے بڑھ کر ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا مگر انہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا۔ وہ انہیں معاف کر سکتا تھا مگر وہ ماں کے آنسوؤں کو نہیں بھول سکتا تھا۔ زہرا بیگم اب ایک شاندار زندگی گزار رہی تھی جہاں ان کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی مگر ان کا دل اب بھی اپنے بیٹوں کے لیے نرم تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے سدھر جائیں مگر قدرت نے انہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ماں کا پیار کبھی ضائع نہیں ہوتا مگر ماں کی بد دعا بھی کبھی خالی نہیں جاتی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت کا انصاف سب کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔